اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تواصی بالحق کے ذیل میں ہم نے آج پچھلی دفعہ سے ایک تیسرا حصہ شروع کر رکھا تھا، جس میں تواصی بالحق کے ذیل میں جو جن جگہوں پر حق سے اصل میں حق و باطل کا ٹکراؤ ہے اور وہیں پر حق سے جڑنا یا دوسروں کو جوڑنا ایک مسئلہ ہے، اور اگر مسلمان اپنے حق میں یا مسلمانوں کے مخالفین اپنے حق میں کامیاب ہو گیا جو بھی ان میدانوں میں، تو مستقبل اس کا ہے۔ اصل جنگ جو حق و باطل کی لڑی جا رہی ہے وہ ان میدانوں میں ہے۔ پہلا ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلا ہے منڈی، یعنی بازار۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا چیلنج ادیان کو یا مذاہب کو کہتے ہیں اہل علم کہ کبھی درپیش نہیں ہوا جیسا اس صدی میں ہے، یا اب جیسا درپیش ہے۔ وہ چیلنج ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں معیشت کے نظام کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ منڈی ہے۔ معیشت کے نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبضہ وسائل پر کس کا ہے، یعنی جب آپ معاشی نظام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وسائل پر قبضہ کس کا ہے۔ تو جن لوگوں کا اس وقت اس نظام میں وسائل پر قبضہ ہے وہ کیپٹلسٹ کہلائے گئے اپنے مخالفین کی طرف سے۔ ان کے بڑے مخالفین معروف ہیں لوگ، انہوں نے ان کو کیپٹلسٹ کہا، یعنی ان لوگوں کا دنیا کے وسائل پر قبضہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جس طرح کے ہیں اس طرح کی وہ دنیا بنائیں گے۔ انہوں نے اس نظام کو روایتی معنوں میں غیر اخلاقی بنیادوں پر استوار کر دیا ہے۔ مذہب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اخلاقیات ہے، اور اخلاق میں بھی مذہب کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ فطری ہوتے ہیں، آدمی کے اندر ہیں۔ یہیں سے پھر جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں مذاہب میں نیچرل لاء کا تصور تھا، جس کو آپ شریعت کہہ لیں یا فقہ کہہ لیں یا جو بھی آپ کہیں، کہ قوانین اخلاقیات کے تابع ہوں گے، موریلٹی غالب ہوگی لاء پر، قانون سازی اخلاق کے خلاف کہیں نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کہیں اخلاق میں اور قانون میں جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان میں کہیں کوئی مسئلہ آئے گا تو اخلاق کو ترجیح دی جائے گی۔ اس سے ہمارے ہاں سد ذرائع کا ایک پورا نظام پیدا ہوا فقہ میں، کہ ایسی چیز جو فی الحال گناہ نہیں ہے لیکن گناہ میں ڈال سکتی ہے اخلاقی ضرر کے انجام کے اعتبار سے، تو اس سے بھی روک دیا جائے گا، یعنی گناہ سے تو روکا جائے گا، لیکن گناہ میں ڈالنے والے جو اسباب ہیں جو گناہ تک پہنچاتے ہیں ان سے بھی روکا جائے گا۔ اور یہ ہمارے ہاں جو احادیث میں بھی آتا ہے کہ یا قرآن میں بھی ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ تو یہ جو سد ذرائع کا تصور ہے کہ یہ ابھی چاہے جرم نہیں لیکن مستقبل میں یہ آپ کو گناہ میں ملوث کر سکتا ہے، اس کی بہت طویل تفصیل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اب اخلاق کو کوئی اہمیت نہ دینے والا بلکہ اخلاق
کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھنے والا معاشی نظام، یعنی وسائل پر غلبے اور قبضے کا نظام، وہ غیر مذہبی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ یعنی معاشی نظام کا مطلب جیسے عرض کیا کہ وسائل پر قبضہ، اور سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی مسائل کی غیر مذہبی توجیہ کرنے والے لوگوں نے یہی کہا کہ بڑا مسئلہ انسان کا جو ہے وہ مادی ہے، یعنی وسائل کا ہے۔ مسائل بہت ہیں، وسائل تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، خواہشات بھی بہت ہیں اور ان کو پورا، تو اس سے پھر ہم انسان بننا شروع کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، ریاستیں بناتے ہیں، کمیونٹیز بناتے ہیں، یہ سب بناتے ہیں۔ تو پہلا جھگڑا وہاں، اور اس میں بھی ایک دلچسپ بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ایک بہت بڑا مسئلہ، یعنی ہمارا یہی معیشت، معاشرت اور سیاست، پہلے کیا تھا؟ سیاست غالب تھی، یعنی ریاست غالب تھی منڈی پر، لیکن اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں تو اس زمانے میں اب منڈی غالب ہے ریاست پر، ٹھیک ہے، تو یہ فرق پڑ گیا اب۔ تو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف ہم جاتے ہیں۔ دوسرا عرض کیا تھا کہ دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاست۔ ریاست قانون کی بنیاد پر آپ سے کچھ باتیں منواتی ہے جو آپ ماننا نہیں چاہتے، اس میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے ریاست نکل گئی، اور ریاست جو ہے وہ جس بنیاد پر کھڑی ہے، وہ جس قانون کی بنیاد پہ کھڑی ہے، وہ قانون یہی ہے کہ اخلاقیات کو قانون سازی میں دخیل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اگر کہیں اخلاقیات رکاوٹ بنتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی دوسری بات، اس میں آزادی اظہار اور مساوات پر ہم نے گفتگو کی جمہوریت میں، اور اس پر آج ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ ہے تیسری بنیاد، جہاں پر ہمیں بہت ہی شدید ٹکراؤ کا سامنا ہے۔ ہمارے ہاتھ سے منڈی نکل گئی، ہمارے ہاتھ میں ریاست بھی نہیں رہی، اور ریاست اور منڈی کا توازن بھی بدل گیا۔ اس میں بھی ہم یعنی اپنے مخالفین کا ابھی تک تو کوئی جواب نہیں دے پائے، یہ صورتحال بہت مایوس کن ہے۔ تیسرا ہے خاندانی نظام، تیسرا ہے خاندانی نظام۔ پہلا معیشت، دوسرا سیاست، تیسرا معاشرت۔ ریاست آپ کی سیاست پہ کھڑی ہے، وہ جمہوریت کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ اس پہ عرض کیا تھا کہ جمہوریت اصل میں کیا ہے، اس پر ہماری لمبی ساری جو گفتگو لوگ ہم کر سکتے تھے آپس میں ہم نے کی تھی۔ اور جو منڈی ہے وہ کس طرح گردش زر کا نظام ہے اور راستے میں اپنی کسی رکاوٹ کو قبول نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ جہنم میں جانے والے پہلے 3 لوگ ہوں گے۔ پہلا آدمی ہوگا، یعنی ان 3 میں سے ایک آدمی ہوگا سخی، یہ آپ کی معیشت ہے، 3 حصے ہیں نا آپ کے، اس کے سخی آپ کی معیشت کا نمائندہ فرد ہے، مسلم معیشت کا۔ اس نے دکھاوے کی خاطر ایک عمل کیا، اس کو حضور نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام، وہ کہے گا کہ میں نے اللہ اپنا سارا مال لگایا تیری خاطر، نے جھوٹ بولا ہے، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو سخی نہیں تھا، تو مسرف تھا، یعنی تم نے اسراف کیا ہے۔ تو اب جدید معاشرت ایسے ہی لوگوں پر کھڑی ہے جنہوں نے سخاوت کے بجائے اسراف کو اپنا رکھا ہے۔ دوسرا آدمی تھا جو
شہید ہے اور یہ شہید ریاست کا یعنی ریاست کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. ریاست حدود ہوتی ہیں نا کچھ, ان حدود کی حفاظت کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے جس کو کہا کہ یہ شہید ہے جس نے جان دی. تو کہا کہ تم نے نہیں جان دی اللہ کے لیے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی کہ میں بڑا بہادر ہوں اور یہ ہوں. تو بہادر آدمی, بہادری ہماری ریاست کی ضرورت ہے, سخاوت ہماری معیشت کی ضرورت ہے. اور آپ کا پورا بینکنگ سسٹم یہ سخاوت سے الٹ بچتوں پر کھڑا ہے نا, اور پھر اسراف پہ کھڑا ہے. جہاں وہ ظاہری بات ہے کہ اسراف اور سود دونوں بھائی ہیں. اسراف کا اور سود کا آپس میں بہت ہی گہرا ایک ہم نسب ہے. اب تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے آپ کا خاندانی نظام, جہاں آپ کو مغرب سے ٹکراؤ درپیش ہے, اور اس میں بھی ہم فی الحال پسپا ہو رہے ہیں. خاندانی نظام معاشرت کی اینٹ ہوتا ہے پہلی, یا خاندانی نظام سے پوری معاشرت, جیسا خاندانی نظام ہے آپ کی پوری معاشرت ویسی کی ویسی ہوگی. اب یہ آدمی کون تھا تیسرا؟ یہ آدمی تھا عالم. تیسرا آدمی معاشرے کا نگہبان. ایک ہے معاشرے کا نگہبان, ایک ہے معیشت کا نگہبان, اور ایک ہے ریاست کا نگہبان. ان تینوں سے ہونے والی جو غلطی ہے تو ان کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا, جنہوں نے ان تین مورچوں پر امت کی حفاظت نہیں کی. عالم ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ دین اصل زور دیتا ہے معاشرت پر, یعنی معاشرہ, اس معاشرے سے پیدا ہونے والی ریاست. تو صحابہ کے زمانے سے لے کر پھر ہمارے ہاں پورا جو ملوکیت کا نظام رہا, اس میں معاشرہ ہمیشہ غالب رہا ریاست پر. ریاست کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جیسی بھی ہو وہ معاشرے کی یا دینی اقدار جو ہیں ان سے انحراف کر سکے, اور نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا, یہ تیسری شے. اب اس میں ہمارا سب سے بڑا آدمی ہمارے معاشرے کا وہ کون ہوتا ہے؟ عالم. یعنی جب کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولو الامر کی, تو اولو الامر کون ہے؟ عالم. اولو الامر کون ہے؟ علماء, جن کی حکمرانوں نے بھی ماننی ہے, اور وہی فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ حکمران بھی تابع کس کے ہیں؟ اہل علم کے. علماء سے مراد ہے, علماء سے مراد ہے العلم کو جاننے والے لوگ, یعنی قرآن اور حدیث کو جاننے والے لوگ. جی یار میں درمیان میں چائے پی لوں, ہاں اس سے کچھ سر کے بعد یہ جو مطلب علماء تھے ان کو قاضی مقرر اس لیے کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس قرآن. قاضی ہوتا ہی عالم ہے نا. قاضی اور مفتی میں فرق عرض کیا تھا ایک دفعہ. قاضی اور مفتی میں فرق ابھی بتایا تھا نا, کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. بتانے لگے ہیں, میں بتاتا ہوں کیونکہ بتانے لگے تو اب یہ کہیں غلط نہ بتا جائیں. تو قاضی اور مفتی میں فرق یہ ہوتا ہے, دونوں عالم ہوتے ہیں. قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنی بات کو نافذ کرنے کا, مفتی کے پاس یہ نہیں ہوتا. دونوں عالم ہوتے ہیں. مفتی نے آپ کو بتانا ہے اور پھر آپ جو چاہے کریں, لیکن قاضی نے آپ کو بتانا ہے اور پھر آپ کو وہ کرنا ہے.
آپ کے پاس کوئی دوسرا اس طرح اس پہ ہی ہوتا ہے. ہاں تو اب ظاہری بات ہے کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں تو جو قانون جس بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ آج بھی ہم ایک جگہ وہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو قانون کا ان ریٹن وہ حصہ ہے وہ برطانیہ کے قانون کا ہے. وہ رسم رواج پر 75% سے زیادہ کھڑا ہوا ہے. ہم انہی کی نقل کرتے ہیں اور نقل بھی ہم بس اتنی ہی کرتے ہیں ان کی کہ بس وہ اگر 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں تو ہم ٹراؤزر پہن لیتے ہیں. تو یہ ہم کرتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں خرید سکتے نا اس طرح. تو ہماری اب آدمی نے کیسے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تو نہیں, یہ اتنی سی ہم کر سکتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے کہ غریب اور گھٹیا اور ہارے ہوئے کہ جب بڑی قوموں کی نقل کرتے ہیں تو ہمیشہ خامیوں میں اور اس میں یعنی جو خود ان کے زوال کا سبب بن سکتی ہیں ان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاں فخر کرتے ہیں جاہل ہیں جاہل ہیں. دیکھو نا کہ اس نے تو نہیں نا اس طرح کی چیزیں پہنی ہوئی. تو اب وہ اور یہاں رسم رواج کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. وہ پورا قانون جس قانون کی خاطر آپ گرمیوں کی جون جولائی میں بھی کالا کوٹ ٹائی اور سوٹ پہن کے جا رہے ہوتے ہیں کالا سیاہ, اور وہ کہ یہ ضروری ہے پہن کے جانا, ان کے ہاں اب بھی قانون کا روایت کا اور رسم کا اور رواج کا بہت زیادہ احترام ہے قانون کی سطح پہ. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں تو دوسرا یعنی جن کی ہم نقل کریں ان کی بھی نہیں ڈھنگ سے کر رہے. تو اپنا تو ہم نے خیر کوا چلا تو ہنس کی چال اور پھر ہنستا ہی رہا. ہنس کی چال چلا اور پھر ابھی تک ہنس ہی رہا ہے, ہوا نہیں اس سے کچھ. تو ہم نے بہت گھٹیا مظاہر میں یا بہت ہی گھٹیا سطح پر ان کی نقل کی. ضرور کریں. آج بھی کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ پہننی چاہیے پینٹ شرٹ کہ نہیں پہننی چاہیے. ظاہری بات ہے کہ ممکن ہے میں بھی اب یہاں تو ہوں نا اب ادھر تو میں بھی پہنتا ہوں تو مجھے بہت اچھی لگتی. کہتے ہیں کچھ لوگ کہ جب میں ایک زمانے میں پہنتا تو اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ کا معززین کا ایک لباس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے کہ وہاں کچھ کاروباری لوگ ہیں انہوں نے ان بیچاروں کو احساس کمتری سے بھی تو نکالنا ہے نا پوری دنیا میں جو ان کے لائف سٹائل کی نقل نہیں کر سکتے. تو وہ بھی ایک خاص طرح کا لباس بنوا کے اور پہن کے عام طور پہ گھومتے رہتے ہیں کہ تاکہ ان میں زیادہ ریزسٹنس پیدا نہ ہو. نہیں تو یہ بھڑ جائیں گے نا پھر کام نہیں کرو. کہتے ہیں وہ بھی پہنتا ہے وہ بھی پہنتا ہے اسی طرح کی پہنتا ہے وہ بھی پہنے رکھتا ہے تو میں بھی پہنوں تو کیا ہے. تو یہ نہیں پتہ کہ وہ ذرا دل ہمارا خوش کر رہے ہیں. باقی ہر سوسائٹی میں اوباشوں کا اور معززین کا ایک لباس ہوتا ہے. تو ہم غلط یا ان کے عادات و اطوار ہوتی ہیں. ہم اللہ کی مرضی مہربانی سے چونکہ بحیثیت قوم گھٹیا لوگ ہیں نا اس میں تو کوئی شک نہیں. تو گھٹیا آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو ٹخنوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے. انگریزی بولنے کو نہیں انگریزی بولنا تو اچھی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فخر ہونا ہے ہر چیز نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی بولنا فخر ہے لیکن اصل میں پنجابی بولنا گھٹیا پن کیسے ہو گیا اس میں مجھے. ابھی آپ بھی انگریزی کوئی اچھال رہے ہیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنی مادری زبان بولتا ہے جس پر اس کا پوری تاثیر کا نظام چلتا ہے تو وہ گھٹیا کیسے ہو گیا. اب وہی کہہ رہے تھے نا یہ سارے جاہل ہیں, دادا بھی جاہل ماں باپ بھی جاہل, یہ سارے جاہل, ہم جاہلوں کی اولاد ہیں. اس طرح نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ سارے ان پڑھ بے وقوف لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ ایک خاص طرح کے کچھ چیزیں پہنتے ہیں اور وہ جو سوتے وقت پہنتے ہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں جاگتے ہیں نہا دھو کے وہ پہن کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت قابل فخر ہے نا. تو ہم کتنے عظیم انسان ہیں. تو یہ جو سارے پرانے جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے یا جنہوں نے اپنی کمر پر ہمارا بوجھ اٹھا کے محنت کر کے, اور یہاں وہ آگے تعلیمی نظام پہ بات آئے گی, خاندانی نظام کے ضمن میں ہی ہے, ان لوگوں کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ جو باپ اپنے بچوں کو مزدوری کرنے والے اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کر وہ روڈ پار کروا رہے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ جا رہا تھا, میں دیکھا کہ وہ ایک باپ ہے وہ ایک بچے کو کندھے پہ اٹھا کے روڈ کراس کروا کے بالکل ادھر اس نے کئی بیلچہ رکھا ہوا ہے ادھر سے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے روڈ پار کروایا, دوسرے سے روڈ پر تیسرے سے. اب اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ جب یہ اندر جائے گا تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ باہر جو تمہیں چھوڑ کے گیا نا یہ گھٹیا آدمی ہے, جاہل ہے.
اور اگر تمہارا اور اس کا کہیں مفادات کا یا سمجھ کا اختلاف آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا. یہ تمہارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو تمہیں یہاں چھوڑ کے گیا. تو اس کو وہ جو تربیت دی جاتی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ آپ سارے لوگ اب دیکھ رہے ہیں ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے. تو خاندانی نظام کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ تعلیمی نظام ہے, خاص طرح کی ذہن سازی ہے. میاں اور ابھی قانون کی بات ہو رہی تھی, میاں بیوی کے درمیان تعلق قانونی ہوتا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پہ چلتا ہے. جب آپ قانون سے یہ کہنا شروع کر دیں گے یہ میرا فرض ہے اور یہ میرا فرض نہیں ہے, یہ میرا حق ہے اور یہ میرا فرض نہیں ہے, تو گھر نہیں چلتے. کوئی بھی انسانی تعلق حقوق و فرائض کے تعین کے جھگڑوں سے ٹوٹتا ہے, نہیں چلتا. ٹھیک ہے, بری ترقی یافتہ دنیا جو لوگ ہیں وہ آج بھی رسم رواج کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے, لیکن ان کی بنیادوں پر انسانوں کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے. کچھ بیوی کے حقوق ہوتے ہیں, فرائض ہوتے ہیں, کچھ خامن کے ہوتے ہیں, یہ عرف کی بنیاد پہ طے ہوتے ہیں. اگر کچھ لوگ اٹھ کے اس پہ جھگڑا اٹھانا شروع کر دیں تو نظام کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے کہ ظلم سبھی لوگ کرتے ہیں, جس کا ہاتھ پڑ جائے وہ کرتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں بحثیں اٹھا دی جاتی ہیں یہ بہرحال مضر ہے, ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے, ابھی ایک اور طرف جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارا مغرب سے اصل جھگڑا کہاں ہے خاندانی نظام کے معاملے میں یا معاشرت میں؟ وہ ہے حفظ مراتب کا اور حفظ فروج کا. یہاں یعنی ہمارے ہاں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑے کا احترام, اب سب سے جو ہمارے ہاں حفظ مراتب جو عرض کیا, تو حفظ مراتب آدمی سیکھتا کہاں ہے؟ یعنی کہاں سیکھتا ہے؟ خاندان میں سیکھتا ہے. یعنی سوشیولوجی کا ایک سوال ہے یہ کہ خاندان آدمی کو اطاعت کیسے سکھاتا ہے. خاندانی نظام آدمی کو بڑے چھوٹے کی تمیز سکھاتا ہے. اور اگر آپ آدمی میں سے اطاعت کو نکالنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اطاعت گزار نہ بنے, تو اس کو ہٹ کہاں سے کریں گے؟ آپ خاندان توڑیں گے. یعنی سنگل پیرنٹ فیملیز آئیں گی. وہ تو جس بچے کو بڑا کرنے والے جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنا وہ اطاعت گزار ہوگا نا. یعنی اس کے چچا ہیں, اس کے ماموں ہیں, اس کے والد صاحب ہیں, اس کے باپ کے کزن ہیں, وہ باہر نکلتا ہے, اس کے باپ کے دوست کھڑے ہوتے ہیں, تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ لڑکی کہیں جاتی ہے, اس کی ماں کی سہیلیاں ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک اتھارٹی ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ دادا پوتے کو نہیں ڈانٹ سکتا, نانا نواسے کو کچھ نہیں کہہ سکتا, دادی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے کہ اپنے پوتے پوتیوں کو کچھ نہ کہے. ہاں, بلکہ یہاں تک ہو گیا نا تو ہمارے ہاں کہ ایک کتنی بڑی توہین ہے. اب جوش آنا شروع ہو گیا مجھے, اب اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. نہیں وہ چائے پڑی ہے. کتنی بڑی, میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں یہ نہیں کرنا, آرام سے. وہ یہ کہ کچھ باتیں یہاں بہت تلخ ہیں. کتنی بڑی توہین ہے کہ دادا پنجابی بول رہا ہے اور پوتا اردو. اب اس میں توہین کہاں سے داخل ہوتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں پنجابی گھٹیا زبان ہے. ہم مطلب میں ایسی کوئی بات ہم نہیں کرنا چاہتے جو یونیورسل ہو. ہم نے اپنے مسائل یہاں بیٹھ کے حل کرنے ہیں نا. یہ ادھر بیٹھ کے تو ادھر کی باتیں ہم کریں گے آپس کے. ہمارے مسئلے جب جو ہیں, ہم پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں یا بلوچستان میں ہیں یا یہاں ہیں نا, تو آپ نے جب بچے کو یہ سکھا دیا کہ پنجابی گھٹیا زبان ہے اور بدتمیزوں کی زبان ہے, تو اس کا جو رویہ اپنے دادا سے متعلق ہوگا یا دادی سے متعلق ہوگا اس بچے کا, وہ کیا ہوگا؟ خدا کے لیے
ذرا سا ذہن پہ زور دے کے اس پر غور کریں. دوسری بات، دادا اردو بول رہا ہے، دادی اردو بول رہی ہے، بچے انگریزی بول رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اردو گھٹیا زبان ہے، انگریزی بہت اچھی زبان ہے. یعنی تمہارے دادا اور آپ وہ ہیں جو آپ مطلب آپ اپنی زبان سے پہچانے جاتے ہیں. جرمن بہت غیر معمولی قوم ہے، کیوں؟ ان کی زبان غیر معمولی ہے. عرب بہت غیر معمولی تھے، آج بھی ہیں، کیوں؟ ان کی زبان غیر معمولی ہے. ایرانی بہت غیر معمولی ہے، کیوں؟ ان کی زبان غیر معمولی ہے. فرانسیسی بہت غیر معمولی ہے، کیوں؟ ان کی زبان غیر معمولی ہے. تو جس کی زبان جتنی اچھی ہے اس کا شعور اتنا اچھا ہوگا نا. تو جس کا شعور جیسا ہوگا وہ آدمی ویسا ہے. تو اگر تم یہ معیارات سیٹ کرو گے تو یہ حفظ مراتب کا پورا نظام بکھر جائے گا یا یہاں سے نہیں بکھر جائے گا؟ یہ اپنے بزرگوں کی توہین تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ تو یہ اب ایک الگ بات ہے کہ قوم ترقی اس طرح دوسروں کی زبانیں سیکھ کر یا اس سے نہیں بنتی. وہ اپنے 24 گھنٹے کی زبان میں مہارت حاصل کر کے اور اس زبان کو بڑا کر کے بنتی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، وہ اب کوئی اگر کرے یا نہ کرے. اب کیا ہم نے اپنی زبانوں کو چھوڑ کے ابھی کیا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے؟ کوئی کارنامہ کسی نے کیا؟ کہیں ہوا ہے کوئی؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی انگریزی، میری بھی ایک احساس کمتری کی حد کو پہنچی ہوئی خواہش ہے کہ میں انگریزی سیکھ جاؤں، لیکن میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی مادری زبان اچھی نہیں ہے ان کی انگریزی بھی اچھی نہیں ہے. یعنی جس کی اب مادری زبان کے جھگڑا اٹھا دو. مادری زبان باپ کی زبان ہوتی ہے. مادری زبان باپ کی زبان مادری زبان ہوتی ہے. تو اب یہاں کیا ہوا کہ یہ جو اہل علم نے کہا کہ زبان بدلنا باپ بدلنا ہے، یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے. کوئی ایک قوم بتا دیجئے جس قوم نے یہ کارنامہ کیا ہو جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس نے عروج حاصل کر لیا ہو. اب ہوتا کیا ہے؟ مادری زبان کہتے کس کو ہیں؟ میرے اور آپ کے سبجیکٹ کے درمیان گیپ ہے. اس گیپ کو برج کرنے والی شاہ زبان ہوتی ہے. میرے اور آپ کے یا میرے اور ایک باہر آبجیکٹ پڑا ہوا ہے، اس درمیان دو سبجیکٹس کے درمیان پہلی برج کرنے والی جو زبان ہوتی ہے اس کو مادری زبان کہتے ہیں. اور عام طور پہ چونکہ یہ ماں سکھاتی ہے اور باپ کی زبان ہوتی ہے اس لیے اس کو مادری زبان کہہ دیا جاتا ہے. جھگڑا اٹھا دو، مادری زبان یہ ہوتی ہے، مادری زبان وہ ہوتی ہے، بدل سکتی ہے یہ. اور بھائی تم نے جب ایک سبجیکٹ نے دوسرے سبجیکٹ کو برج کرنا سیکھا تو کس زبان سے سیکھا؟ وہ تمہاری جڑ ہے شعور کی. اس میں تم نالائق ہو تو تم ہر آدمی کو دیکھ لیں، اس کی مادری زبان کا جو بھی معیار ہوگا، یعنی اس کی وہ زبان جس میں اس نے اول دوسروں سے جڑنا سیکھا، اس کا ہر زبان کا معیار وہی ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، مطلب ان کا میں وہ لفظ تو نہیں بولتا کیونکہ ابھی کوئی وہ نکال کے نا، ایک اور مسئلہ بھی ہے، ابھی نکال کے اس کو موبائل فون کو گوگل پہ چیک کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو گوگل پہ چیک نہ ہو سکے. تو یعنی زبان جو ہے نا یہ ظرف وجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں یہ نہیں چیک ہو سکے گا. دوسرا بول دیا تو فٹافٹ چیک ہو جائے گا. اب آدمی کی جیسی زبان ہے وہ ویسا ہے. تو حفظ مراتب ٹوٹ گیا نا، خاندانی نظام ہل گئیں اس کی بنیادیں، بزرگ بے وقت ہو گئے. وہی شے جو اپنی پوتی کو یا نواسی کو نانی دادی وہ ساتھ رہ کر آرام سے سکھا دیتی ہے، وہ چائلڈ سائیکالوجی کا کورس کرنے کے لیے آؤ وہاں جانا ہے، اب ہم نے بہت بڑا کورس کرنے فلاں جگہ نہیں. جنہوں نے 10 15 بچے بڑے کیے، ٹھیک ہے، بیٹے بیٹیاں، اور انہوں نے کامیاب معاشرتی اور گھریلو زندگی گزار کے دکھائی،
صحت مند. تم کون ہو جس سے میاں بیوی کا دونوں کا تعلق 1 سال نہیں چلتا؟ تم انہیں جنہوں نے پوری تاریخ کا چھکڑا کھینچا ہے اور بہت قابلیت سے، بہت کامیابی سے، تم بس ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کے گلیوں میں گھوم کر تم ان کو حقارت سے دیکھنے کی، تم عملی زندگی میں آ کر ان کی ایک کامیابی حاصل کر کے دکھاؤ جو انہوں نے ہزاروں سال کامیابیاں حاصل کر کے دکھائی ہیں. وہ چاہے ارینج میرج ہو، اب چاہے وہ لو میرج ہو، وہ 1.5 سال سے زیادہ نہیں چل رہی. آپ جا کے دیکھیں. ادھر ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑے اچھے، وہ بہت پرانے دوست ہیں. میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ جب میں ذرا جوش میں لگوں تو مجھے اشارہ کر دیا کریں. اس دوران میں پھر آدمی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اب وہ جائیں، آپ وکیلوں سے پوچھیں، عدالتوں میں جائیں، ان سے پوچھیں جا کے. ایک ہی مسئلہ رہ گیا، طلاق شادی، طلاق شادی، طلاق شادی. یہ اتنے زیادہ نالائق، اتنے زیادہ بے وقوف، احمق، گنوار کیوں ثابت ہوئے کہ ایک لڑکی لڑکا 4 دن مل کے چل نہیں سکتے، جنہوں نے پوری زندگی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ گزار کے غربت میں جوان کی اولادیں. وہ گھٹیا لوگ تھے، وہ معمولی لوگ تھے. تم ان وسائل میں ان مسائل کا مقابلہ کر کے دکھاؤ 5 سال بھی جس کا انہوں نے زندگی بھر کیا ہے. تم ان کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہو. مجھے اشفاق احمد کی وہ بات ہمیشہ یاد آ جاتی ہے، اگرچہ میرے استادوں کی رائے ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور مسائل ہیں. لیکن بہرحال مجھے ایک بات ان کی ہمیشہ یاد آتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں پڑھنے آیا تعلیم ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. اب الہاد کا یہی بتاتے ہیں نا، علم کے الہاد کا مطلب ہے دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ الہاد ہے، یہ تھی. اب یہ تعلیم حاصل کرنے ہم آئے، اور آئے کہاں؟ لاہور میں آیا. اشفاق احمد نے کہا میں لاہور آیا. وہ زاویہ میں کہیں انہوں نے کہا. اس زمانے میں ہم سنتے تھے، پھر تو کتاب بھی ایک آ گئی. تو میں آیا یہاں پڑھنے کے لیے، اور یہاں سے چھٹی گیا تو ہمارا گاؤں کے باہر، عام طور پہ جو لوگ گاؤں کا تجربہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ موچی اور یہ لوگ یہ گاؤں کے باہر ہی ذرا بیٹھے ہیں، کیونکہ باہر سے آنے والا یا جانے والا اس کو ذرا جوتا ٹوٹنے کا مسئلہ پیش آتا ہے. تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا پڑھ کے آئے ہو. میں عام طور پہ کہتا ہوں، میں اپنی پنجابی میں سر پترا بھائی کے پڑھ کے آیا. تو اب اکثر لوگ ہی پنجابی ہیں ہی یہاں، مطلب وہ ایک دوست تھے ہمارے، وہ پنجابی تھے. میں نے کہا ہم پنجابی ہو، کہتے ہیں ہم پنجابی ہیں. بڑی ان کو پریشانی ہوئی، جیسے میں نے ان کی بہت توہین کر دی ہو کہ ہم پنجابی ہیں. بہت بےزتی ہو گئی. انہوں نے لگا کہ اچھا نہیں ہم تو اردو بولتے ہیں. میں نے کہا بچے تو اردو بول جائیے، لیکن ہو تم پنجابی، تم اب اس توہین سے نکل نہیں سکتے آرام سے. تو وہ مجھے کہتا ہے وہ یہ تمہیں توہین ساری زندگی اب برداشت کرنی پڑے گی. یعنی کچھ لوگوں کو اس کا بڑا ہوتا ہے تکلیف کہ ہم جناب یہاں کیوں پیدا ہو گئے، اور ان لوگوں میں یہ میرا باپ کیوں ہے، یہ نہ ہوتا وہ ہوتا. نہیں بڑی اس میں بہت ایک تکلیف رہتی ہے کہ میرے جس آدمی کو والد صاحب یا والدہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ یہ نہ ہوتے، ان کی جگہ اس طرح کے لوگ ہوتے یا فلاں ہوتے. وہ ایک عجیب سا، وہ مطلب یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ ہونا تو اس پہ سمجھ نہیں آتی، لیکن جو سائیکولوجیکلی عجیب سا کو گلٹ سا بن جاتا ہے کہ میں ان کی اولاد چھوں، حالانکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا. تو وہ پوچھا کہ بھائی تو گیا لاہور گیا تو کے پڑھ کے آیا.
تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بابا تو کے پتا اتنے اسی کے پڑھنے ہیں اتنے بڑیاں شیاں ہوئی اسی جو پڑھنے تو سمجھایا نہیں من سکنا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پترا وت بھی دس تو صحیح تو کے پڑھا کوئی اساں پتہ تو لگے کچھ دس سمجھ نہ آوے چلو لیکن کچھ سمجھتا آوے اب پتہ تو لگے بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بابا میں تو اتنے ای بھی پڑھا بھائی ایک مکھی نیاں کتنیاں اکھیاں ہونیاں تے او مکھی کیڑے کیڑے پلے تک سکنی. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جب یہ ایک بات کہی میں نے اس بابے سے تو انہوں نے آگے سے مجھے بڑی ہمدردی سے میری طرف دیکھ کے کہا کہ پترا ماں ای تو نہیں پتہ بھی کہ مکھی نیاں اکھیاں کتنی ہونیاں تو ویک کیڑے کیڑے پلے سکنی پر ماں اتنا پتہ بھائی جاں اجنی گندے تے ہی اجنی. یعنی وہ مکھی اتنی آنکھوں کے باوجود جب بیٹھتی ہے گند پر بیٹھتی ہے تو تم بہت آنکھوں والی مکھی ہی بن رہے ہو وہاں. تمہیں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے, تمہیں حفظ مراتب کا شعور. اشفاق احمد کہتے ہیں اس نے میرے منہ پہ جو تھپڑ مارا اس وقت آج بھی مجھے یاد ہے, اس کی تکلیف اب بھی ہوتی ہے کہ تم اس تعلیم سے گند پر بیٹھنے والی جو گند کو گند جان کر بیٹھتی ہے اس پر, اسے پتہ ہوتا ہے یہ گند ہے, وہ دیکھ بھی اس گند کو بہت رخوں سے سکتی ہے. شاید اشفاق احمد کے زمانے میں موبائل نہیں تھا, یہ ایک اور آنکھ ہے بڑھ گئی, وہ گند ہے اس کو پتہ ہے. اب یہ تعلیمی نظام, جس تعلیمی نظام کے بارے میں کہا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. موت کیسے آپ سوچیں کہ اگر مرد مرد نہ رہے, عورت عورت نہ رہے, تو اقبال نے مردوں کے پہ بھی بہت شعر کہے ہیں, نہ رہیں تو یہ شادی کا بندھن تو مرد اور عورت کا ہوتا ہے نا. عورت عورت نہ رہے, مرد مرد نہ رہے تو خاندان تو نہیں بن سکتا. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنا اہم ہے میاں بیوی کا تعلق. زمین پر پہلا انسانی رشتہ میاں اور بیوی کا ہے. جب آپ رحمی رشتہ کہتے ہیں تو رحمی رشتے سے مراد بیوی سے وجود میں آنے والے رشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو صحیح ہے, صلہ رحمی اتنا بڑا یہ ہے. اب یہ سارے کا سارا انہوں نے تعلیم کے زور سے ختم کر دیا ہے. یہ تقدس جو اس پہلی بنیاد کو مرد اور عورت کے اس تعلق کو حاصل تھا, وہ تقدس انہوں نے ختم کر دیا ہے. آپ جس پر لطیفے بنانے لگ جائیں, آپ اس کو سنجیدگی سے ڈیل کر سکتے ہیں, جتنے لطیفے. اور قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, اتنی اہمیت دی, آپ نے کیا کیا, اس پر لطیفے بنانے شروع کر دیے, بیویوں پر بنانے شروع کر دیے, شوہروں پہ بنانے شروع کر دیے, باپوں پر بنانے شروع کر دیے. تو لطیفہ جس پر آپ جس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں, وہ آپ کے ذہن میں کوئی علاقہ نہیں گھیر سکتا جو آپ کو عمل پر مجبور کرے. تو سارا یہ بھی بگڑ گیا. تو حفظ مراتب خاندان سکھاتا ہے, یعنی اطاعت, اور یہ اطاعت پھر خدا کے حضور میں آدمی کو جا کے کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہے. یعنی جو حضور نے کیوں فرمایا کہ ایک صحابی تھے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس مال تھا, سب کچھ تھا, میں اس پہ لگاتا تھا, اس کے پاس اب آ گیا, میں بوڑھا ہو گیا تو یہ مجھے نہیں دیتا مال اور جھڑکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں, صرف اتنا کہا کہ اسے بلاؤ. صحابی کو بلوایا گیا, ہاتھ پکڑا صحابی کا, باپ کے ہاتھ میں دیا. ہمارا نظام تعلیم پیچھے چلنا پڑتا ہے, آگے نہیں چل سکتے. حضور نے فرمایا ہاتھ پکڑا ان صحابی کا اور باپ کے ہاتھ میں دیا.
اور ایک جملہ ارشاد، کوئی وضاحت نہیں مانگی، کچھ نہیں پوچھا. آپ کا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے بیت کی، ہجرت کی حضور کے پاس آ کے، اور حضور کو پتہ چلا کہ اس کے والدین پیچھے رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اور جیسے انہیں رلا کر آئے ہو ہنسا کے آؤ. حضور نے فرمایا والد کی رضا میں، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. حفظ مراتب، حفظ مراتب. پوچھا گیا کہ حضور کس کا حق سب سے زیادہ، کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا ماں. پھر پوچھا کون ہے؟ کہا ماں. پھر پوچھا کون ہے؟ کہا ماں. بیویوں کے حقوق اپنی جگہ، لیکن شادیوں کے بعد جو نوجوان نسل اپنے والدین کے ساتھ کر رہی ہے اور ماؤں کے ساتھ جو کر رہی ہے، وہ ان سے جا کے پوچھیں. اولڈ ہومز آپ کے ہاں بننے شروع ہو گئے ہیں. وہی مائیں اب اچھی ہوتی ہیں پہلے، وہی بعد میں بری ہو جاتی ہیں. شادی کے بعد اپنی کے بعد ماں کے حقوق پورے کر کے دکھاؤ، ورنہ جہنم میں جاؤ گے. یہ ابھی میں آج لایا تھا، لیکن ابھی ٹائم بھی نہیں ہے، باتیں بہت سی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ آج ہو جائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان سے پوچھا. حضور نے فرمایا آپ ابواب کے نام دیکھیے، یہ کس نے باندھا ہے؟ یہ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے. عنوان دیکھیے، عنوان سنیں. حضور نے فرمایا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ تو لین الکلام لوالدین، یعنی والدین کے لیے نرم بات کرنا. وہ کہا نا اف تک نہ کرو والدین کے سامنے. اچھا، اکبر الکبائر، یعنی سب سے بڑا کبیرہ کون سا ہے؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ پوچھا، اور اس کے بعد فرمایا 3 دفعہ پوچھنے کے بعد اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ. حضور نے کیا کہا؟ 3 دفعہ، الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 دفعہ پوچھا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا حضور بتائیے. حضور نے فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. وہ حدیث یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے والدین پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، لعنت ہے خدا کی اس پر. ہماری معاشرت میں اولڈ ہومز کا یہ پتہ نہیں، احمق جاتے ہیں وہاں آ کے کہتے ہیں بڑا اچھا نظام ہے جی وہاں، ہم بھی یہاں اولڈ ہومز بناتے ہیں، بڑا بزرگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. او خدا کے بندو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور آگے دیکھیں، وہ تو دیکھیں، میں یہ اب لعن اللہ من لعن والدی، اس پر خدا کی لعنت جس نے اپنے والدین پر لعنت کی. برا بھلا والدین کو حضور بنیا. اور اس کے بعد وہ تو خیر معروف ہے. آگے دیکھیے، یہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغمان فہو، رغمان فہو، رغمان، ذلیل و رسوا ہو، ناک خاک آلود ہو، اس کی برباد ہو. وہ کون؟ حضور نے صحابہ نے پوچھا کون؟ من ادرک والدیہ عندہ الکبر، یعنی بوڑھے والدین اس نے اپنی زندگی میں پائے دونوں، او احدہما، یا ان میں سے ایک، اور اس نے، اور وہ دوزخ میں داخل ہو گیا. یعنی کتنا بدقسمت ہے جس نے والدین پائے اور دوزخ میں داخل ہو گیا. اور مشرک والد سے اس نے سلوک، یہ حدیث ہے. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کیا مطلب ہے؟
تمہارے والدین تم سے لڑیں کہ شرک کرو، تم ان سے حسن سلوک منقطع نہیں کر سکتے. وہ لڑیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کیا ہے ان تشرک، ابھی میرے ساتھ شرک کرو، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن تم ان کے ساتھ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کیا مطلب؟ رواج کے مطابق ان کے ساتھ رہو. معروف رواج کے لیے شرعی اصطلاح ہے. تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بت کو سجدہ کرو. ماں مارتی ہے تمہیں اس پہ، باپ تمہارا گریبان پکڑتا ہے اس پہ کہ یہ بت پڑا ہے یہاں، اس کو سجدہ کرو. تم نے سجدہ نہیں کرنا، لیکن ان کے حق جو عرف کے مطابق، یعنی وہ تمہارے خاندان، برادری، کنبے، قبیلے، علاقے، ملک کے مطابق ہیں، تم نے وہ ادا کرنے ہیں. چاہے ان کو دیں، انہیں جمائیاں آ رہی نہیں. اب بتائیے کہ جہاں باپ، جس نظام تعلیم نے باپ کو ولن بنا دیا ہو، بنا دیا ہے نا، پوری جدید تہذیب جن لوگوں نے بنائی ہے نا، وہ سب باپ کے نافرمان تھے. ان کو بڑے بڑے لوگ سارے. تو ماں تو کچھ نہیں رہتی باپ کے بغیر. ماں کیا ہوتی ہے باپ کے بغیر؟ اور ماں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کا تو سب کو پتہ ہے. اب حق جو ہے مارا جا رہا ہے کس کا؟ حق مارا جا رہا ہے باپ کا. باپ کو جو احترام چاہیے گھر میں، ہماری جدید معاشرت وہ باپ کو نہیں دے رہی. اس کو ایک نکھٹو بنا کے رکھ دیا ہے جدید نظام میں. وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہوتا ہے نا نکھٹو، وہ بچے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد بس اس کو روٹی پانی دے دیا جائے، وہ مار کے پھینک دو اب اس کو تھوڑے سے. صحیح ہو گیا جی. تعلیم بھی ہماری ہو گئی اور خاندانی نظام میں اس کا کردار بھی ہو گیا، اور شادی کا جو ہم نے عرض کیا وہ ہے حفظ فروج. حفظ فروج آپ کو پتہ ہے، آدم جب ابلیس اور آدم کے درمیان پہلا ٹکراؤ ہوا اور اس میں آدم کو کچھ مسئلہ پیش آیا، تو پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے مسئلہ ہی حفاظت فروج کا پیش آ گیا. وہ پتے لے کر، وہ پھل کھاتے ہی نافرمانی کا. پہلے کیا مسئلہ پیش آیا؟ حیا کا مسئلہ درپیش آیا. ٹھیک ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ اگر ہمارے ہاں حفظ مراتب اور حفظ فروج مغرب کے ساتھ سب سے بڑا ٹکراؤ ہے یہاں پہ خاندانی سطح پہ، خاندان کے معاملے میں، تو آپ کو خاندان کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان صحت مند تعلقات جو اخلاق کی بنیاد پہ ہوں، قانون کی بنیاد پہ نہیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک وبا چل پڑی ہے کہ یہ میرا فرض نہیں ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک بات عام کی جا رہی ہے اور اللہ اس سے پناہ میں رکھے. مرد اور عورت کا نکاح یہ ایک معاشرتی اتفاق ہوتا ہے، یہ کوئی شرعی شے نہیں ہوتی. اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو بات. جتنے لوگ کافر تھے مسلمان ہوئے، ان کے نکاح پھر پڑھائے گئے. دو عورت اور مرد معاشرے کے اتفاق سے وفاداری کا، ایک ساتھ رہنے کا ایک عہد باندھتے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہوتا. بس وہ زندگی گزارتے ہیں. مسلمان ہو گئے تو ان کا نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے، یعنی عرف میں ایک سوسائٹی ایک تعلق کو جائز تعلق مانتی ہے. ٹھیک ہے،
وہ نکاح ہے، ہندو بھی مسلمان ہو جائیں ان کا نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا کہ مسلمان ہو تو دوبارہ نکاح پڑھاؤ. جتنے وہ عرب میں مشرک اور یہ سب ہوئے تو کوئی دوبارہ نہیں ہوتا. عرف کا اعتبار ہے نا، یہ تعلق رواج کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. اب جب عورتیں کہتی ہیں کہ تمہارے والدین کی خدمت میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ پہلے کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں ہے. یہ بحث ایک عالم صاحب نے نا ایک دفعہ لطیفہ بنا بڑا مشہور ہوا. وہ بیگم صاحب تھیں، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے ماں باپ کی خدمت میری ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ کہاں کیا گھسیڑا یہاں انہوں نے قانون کسی بھی تعلق. ابھی میں نے ان سے کہا چائے لے کر آئے، یہ مجھے کہہ سکتے تھے آگے سے کہ میں تمہارے پاس یہاں یہ پڑھے گا تمہاری چائے لانے کے لیے آیا ہوں، کیوں لے کے آؤں میں؟ یہ کیوں گئے ہیں؟ لے کے آئے قانون کو، یہاں لائے نا قانون کو. کوئی تعلق آپ مجھے قانون کی بنیاد پہ چلا، قانون کی بنیاد پہ زبردستی کی جاتی ہے. انسانی تعلقات نہیں چلتے قانون کی بنیاد پہ. یہ بات نہیں ہے کہ بہوؤں پہ ظلم نہیں ہو رہے، یہ بات نہیں ہے کہ والدین پہ ظلم نہیں ہو رہے، سب ہو رہا ہے. لیکن آپ جب قانون کو درمیان میں ڈالیں گے اس تعلق میں جو پورے کا پورا تعلق محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا تعلق محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا کہ قانون کی بنیاد پہ ہوتا ہے، آپ اس محبت کو قانونی رنگ دیتے ہیں، اس کو ایک جائز قرار دیتے ہیں کچھ اسباب سے. نہیں ہے وہ والا عالم صاحب نے پوچھا کہ یار وہ میری بیگم صاحب کہتی ہیں کہ وہ میرا تو ذمہ داری نہیں ہے تمہارے والدین کی خدمت کرنا. تو وہ گئے، انہوں نے سے پوچھا، انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرتی تم نے کرنی ہے، تم نے کرنی ہے، تمہاری بیوی نے تو نہیں کرنی. والدین کی خدمت والدین کی کرنی ہے نا، بہو نے تو نہیں کرنی ساس سسر کی خدمت. ٹھیک ہے. بات وہ کہتے ہیں ہے تو ٹھیک ہے، اب اس کا حل بتائیں. انہوں نے کہا یار حل تو اس کا ایک ہے، تم ان سے یہ کہو کہ تم میرے والدین کی خدمت نہ کرو، ایک اور عورت راضی ہے میرے والدین کی خدمت کرنے کے لیے، میں اس کو لے آتا ہوں. تو ویسے بھی میرا تمہارا حق ہے کہ تم یہ کام نہ کرو اور میرا حق ہے کہ میں زیادہ شادیاں کر لوں. یعنی جس اصول پر تم میری بیوی ہو عین اسی اصول پر میں مجبوراً ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہوں نا. مطلب یہ زیادہ شادیاں کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی لائسنس مل گیا، یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ مجبوری کی صورت میں ہوتی ہے. جو آدمی زیادہ شادیوں کا ایسے ہی شوقین ہے وہ انسان تھوڑا ہی ہوتا ہے، نہ وہ عورت کو انسان سمجھتا ہے نہ وہ خود انسان ہوتا ہے. حضرت خدیجہ کی زندگی میں حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کو شادی کی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، تو یہ سنت کہاں گئی کہ پہلی بیوی کی ہوتی ہے دوسری شادی نہ کرو؟ یہ یعنی سنت نہیں نظر آتی. یہ کیوں نہیں سنت؟ کوئی سنت ہے کوئی نہیں ہے، جو دل ہے وہ سنت ہے، کوئی دل نہیں سنت. لیکن انہوں نے کہا کہ اب مجبوری ہے، میرے بوڑھے والدین ہیں، میں مزدوری کروں، محنتیں کروں یا یہ کروں. اب ان بوڑھوں کو کون، یا تو تم بھی نوکری کرو میں بھی کروں، ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں یہ وہاں سڑتے رہیں. ٹھیک ہے، یا تم نوکری کرو میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو وہ جو دنیا کا ماحول ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی تک تو عورت کو وہ سیکیورٹی نہیں دی جا سکی پوری دنیا میں کہ وہ اپنی حفاظت کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. ابھی تک تو نہیں ہو سکا. تو ایک ہی حل ہے کہ یہ تو مکس جو معاشرت ہے اس میں عورت، آپ جا کے وہ فیمنسٹوں کو بھی پرانوں کو پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں ابھی تک تو لوزر عورت ہی ہے. یعنی ابھی تک وہ خود کہتے ہیں کہ لوزر عورت ہے اس پوری جنگ میں. تو ابھی جب ہو جائے گا یہ تو پھر ٹھیک ہے، ہم گھر بیٹھ جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے اور بیویاں کما کے، چلو کسی نے تو کمانا ہے نا، دونوں کمائے. تو یہ جو بڈھی بڈھا ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپنی کمر ٹیڑھی کر لیا مزدوریاں کر کے، یہ کلی بیٹھے ہوتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ، یہ روڈ پہ مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بوڑھے بوڑھے مالی، یہ نہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. اب ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو میں مجبور ہوں، میں ایک دوسری عورت لے آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں کیا تکلیف کریں گے آپ خواہ مخواہ شادی کریں، میں ہی کر لیتی ہوں، اتنا کام تو نہیں ہوتا.
تو اب یہ ایک طرف خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے کیا کیا انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کیپٹلزم کا اس وقت سب سے بڑا جو اسلحہ ہے وہ فیمنزم ہے. مسلمانوں میں بھی طرح طرح سے انہوں نے پیدا کر دیا ہے، اس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہ مجھ سے سنبھالی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں. لیکن اس وقت فیمنزم ہے. تو اب ہوتا کیا جا رہا ہے کہ مرد کے حقوق گھٹاتے ہی چلے جاؤ کہ یہ بھی نہیں ذمہ داری، یہ بھی نہیں ذمہ داری. اب یہ دیکھیں نان نفقے کی ذمہ داری ہے، یہ ہر چوتھے دن کپڑوں کو سوٹ کا جوڑا لے کے دینا، کیوں کہاں کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ روز بیوٹی پارلر میں لے جانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ گاڑیاں لے کے دینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو جتنا عورتوں کی ڈیمانڈیں، یہ نوجوان نسل جو گھبرا کے شادی نہیں، تو یہ جو ڈیمانڈ ہے ساری، یہ سارا کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ شریعت نے لازم کیا ہے؟ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے سب کو، مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، اور جو اپنی بیوی کے حقوق حضور نے یہ جیسے جو مولوی ہو جاتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ وہ پتہ نہیں بیوی پہ روک رکھنا کوئی سنت کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھا؟ خدا کی قسم وہ دیکھ لیں، کوئی بیوی نہیں کہے گی، عورت یہ نہیں کہے گی کہ میں یہ نہیں کرتی، ایسا نہیں ہوتا. لیکن پورے خاندانی نظام کو جو چوٹ پڑ رہی ہے وہ اس پہ پڑ رہی ہے کہ قانون گھسیڑ دیا گھر میں. قانون اب نے جانا ہے، اچھا قانون. تو اب اگر آپ کسی بھی تعلق میں قانون کو لائیں گے تو تعلق ختم ہو جائے گا. انسانی تعلق قانون کی بنیاد پہ نہیں چلتا. قانون اس دن عرض کیا تھا کہ قانون انسانی تعلقات کو چلانے والی شے نہیں ہے جو یہ محبت کے تعلقات ہوتے ہیں. قانون جرم کی دنیا کی ضرورت ہے کہ یہاں کرپشن گڑبڑ پیدا ہو، وہاں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ورکنگ وومن کون ہے؟ نہیں کیا تھی وہی ہے نا، وہ جو پیسہ کما کے لائے. میری نانی نہیں ورکنگ وومن تھی جس نے اتنا کام کیا، میری دادی اماں بھی نہیں ورکنگ وومن تھیں، ہونی تھیں، جنہوں نے وہ اتنے بچے بڑے کیے، سب ماشاءاللہ بہترین، اور آج بھی ان کی صحتیں بھی بہترین، ان کے بچے بھی بہت ٹھیک ٹھاک اور صحت مند، اور سب گھر ٹھیک ہوئے. وہ نہیں ورکنگ وومن تھی جس نے نہ دن دیکھی نہ رات اور اپنے بچوں کو جوان کیا، وہ نہیں. ورک کا مطلب ہے آپ سرمایہ داری کی گردش میں کتنا کردار ہے، یہ ورک ہے. یعنی آپ کتنا زر جنریٹ کر سکتے ہیں، یہ ہے کتنے پیسے کما سکتے ہیں. وہ نہیں کمایا آپ نے ایک انسان کی تیمارداری جا کے کی، وہ بڑا خوش ہو گیا، یہ کوئی ورک نہیں ہے. ورک بس ایک ہے کہ ورکنگ ویمن کون ہے؟ جو پیسے کما کے لائے. اور پوری دنیا میں ابھی تک انہوں نے مردوں کے برابر تنخواہیں نہیں دیں، کہیں بھی بدترین استحصال کر رہے ہیں. لیکن کیا ان کو سستی لیبر چاہیے؟ خود یہ کہتے ہیں، یہ بہت بدماش ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ عورت ایک تو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ باس کی دھمکی جلدی مان جاتی ہے مرد کی نسبت. تو کام کرانا آسان ہوتا ہے. دوسرا وہ بہت سستے میں مل جاتی ہے. اور یہ کب جنگ عظیم اول دوم میں ان کو جب یہ دیکھا کہ اتنے مرد مارے گئے، عورتیں باہر ملی، اور اتنی سستی لیبر اور اتنا آسانی سے، یعنی یہ مردوں کو اتنا جلدی نہیں ڈرا سکتے جتنا یہ ہر جگہ، یعنی دکاندار سے جا کے پوچھیں تو اس کو بھی کیا ہوتا ہے، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ گاہک عورتیں آئیں، کیونکہ اکثر ابھی تو ہمارے ہاں انہوں نے خود کمایا نہیں ہوتا، یا صرف اپنے لیے کمایا. تو مرد نے تو 6 بندے پالنے ہیں، وہ دکاندار کو پسند ہی نہیں آتا، بالکل نہیں پسند آتا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے جناب، یہ اب ایک بات ہو گئی. اچھا اب اس میں ایک کردار آگے
ابھی ایک کردار آپ آگے، کتنا ٹائم ہے نا، تھوڑا سا ایک کردار دیکھ لیں آپ میڈیا کا، بس ختم کرتے ہیں اس کو، ختم آج ہو جائے تو اچھا ہے، اب آپ لوگ آج پھنس گئے ہیں. ایک کردار ہے میڈیا کا. میڈیا تعلیم ہو گئی خاندان، اور میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے نا ہمارے ہاں پورا میڈیا کے ساتھ 2-3 مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا جرم کا معاون ہے، جرم کا معاون ہے، اور وہ اس طرح سے کہ میڈیا کی ایک پالیسی ہے کہ جرم کی تشہیر کرو اور سزا کو چھپاؤ، بلکہ سزا کے خلاف بولو. یہاں سے ایک زد پڑ رہی ہے میڈیا کی وجہ سے مسلم معاشرت کو، کہ میڈیا کی یہ پالیسی ہے کہ جرم کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جائے، جرم کو، اور دین اس کے بالکل خلاف کہتا ہے. دین کہتا ہے جرم کو زیادہ سے زیادہ چھپاؤ اور سزا کی تشہیر کرو. آپ نے دیکھ لیا جرم ہوتا ہوا اور آپ گئے ہیں عدالت میں، وہاں ثابت نہیں کر سکے تو آپ پر حکم لگے گا بہتان کا، اور اگر بدکاری کی سزا 100 ہے تو اس کی 80 ہے، 80 کوڑے کھائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جرم کی تشہیر نہیں کرنی، سزا کی کرنی ہے. کیونکہ اگر جرم مشہور ہو اور سزا نہ ملے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جتنا کرپشن کے خلاف آپ نے مہم چلائی ہے، آپ نے کرپشن کو عام کیا ہے. کسی ایک کرپٹ کو آپ سزا نہیں دے سکے، 1 روپیہ نہیں لے سکے کسی سے، تو آپ نے جرم کی تشہیر کر کے، کرپشن کی تشہیر کر کے بہت سے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اتنا کچھ بھی کر دو تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے گلیمرائز کیا ہے جرم کو، جرم کی تشہیر کر کے. یہ جو سارے چوچے کالی اینکیں لگا کے ڈان بنے پھرتے ہیں، یہ چوزے ننے منے، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ میڈیا بہت عظمت ڈال رہا ہے جرم میں، مطلب دلوں پر جرم کرو بٹھا رہا ہے. اور چونکہ اس نظام کا کنٹرول انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے اپنا بہت زیادہ کیپٹل جنریٹ کرتے ہیں جرم سے. جرم کو روکنا مشکل ہے، کہیں بھی نہیں. مجرم جو بڑے مجرم ہیں ان کو تو کوئی سسٹم پکڑنے والا ہے ہی نہیں. وہ ایک ہے، وہ جو ہے وہ جیسا ہے آپ کو پتہ ہی، وہ تو ابھی اپنے آپ کو گھر سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. تو میڈیا جرم کی سزا تشہیر اور سزا کی پردہ پوشی، یہ میڈیا جو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے وہ یہ. اور یہ سبھی جو خدمت گزاری ہو رہی ہے، یعنی میڈیا جو خدمت کر رہا ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جرم کے بارے میں بتا رہے ہیں، لوگوں کی بڑی معلومات پڑھ رہی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ میڈیا اس میں استعمال کرو نا کہ جرم کو، سزا کو مشہور کرو. تو کیا دین کیا کہتا ہے کہ سزا، جرم چھپاؤ اور جب سزا ہو تو لوگ موجود ہوں، سزا کو دیکھیں تو جرم تب رکے گا. ٹھیک ہے، چلیں جناب، یہ آج ہو گیا، یہ تو ہو گیا ختم. تو اب کلاس ہو گئی ختم، لیکن میں آج آپ کو اقبال کی ایک چیز تواصیب الحق پہ سناتا ہوں. وہ 2-4 لائنیں ہیں بس. اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی، میں نے وضاحت نہ کی، تو وہ سمجھیے گا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر فرض کریں کہ کوئی وضاحت نہیں کی تو وہ خود ہی سمجھ نہیں آئی، تو وضاحت کیسے کرنی؟ وہ ہے یہ. اب تواصیب الحق کے بارے میں ایک اگلے طرف سے ہم تواصیب صبر پہ بات کریں گے، وہ جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ اکثر باتیں ہو گئی ہیں. تو جناب وہ کیا ہے؟ یہ ایک مجھے اچھا لگا، میں نے ویسے ہی دیکھا تو میں نے کہا آپ کو سناؤں گا. میرے سپاہ نا سزا، ہمارے مسائل کی وجوہات، یعنی نا سزا نا اہل، سزاوار حمد، حمد کا کہ اہل جو جس کی حمد کی جائے. لشکریاں شکست صف، میرے سپاہ نا سزا،
قائد نالائق، آپ کی طرف اشارہ ویسے ہی ہو گیا مطلب قائد نالائق، لشکریاں شکست صف، ٹوٹی ہوئی صفیں ہیں لشکریوں کی، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، تیر نیم کش یعنی پورا تیر کھینچ کے مارنے کے بجائے نا اس کمزور بازوؤں والے نے بس اتنا کھینچ کے چلا دیا، تیر نیم کش جو اتنا کھینچا نہیں، پورا اتنا کھینچ کے بھائی، یہ کم ہمتی کی طرف اشارہ ہے. چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، یہ بات لمبی ہو جائے گی. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، سرمایہ داری کے خلاف، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف، کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق، کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق، عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف، یعنی عشق اپنی مرضی سے مرنا ہے اور موت بے اختیاری سے مرنا ہے. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت آپ پہ بھی ہو گیا، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، یعنی لاکھ فلسفی ایک طرف، ایک مجاہد ایک طرف. وہ حضرت موسیٰ نے کلیم حضرت موسیٰ تھے نا، تو کیا ہے، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، یعنی حضرت کلیم کی طرح اگر پاور سے کوئی ٹکرائے، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، اب بھی خدا سے تعلق کا جو شجر ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے مت ڈر، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سارے صحابی آ گئے نا مدینہ و نجف میں، وہ جو یہاں دفن ہیں جو وہاں ہیں سارے، تو آ گئے سارے. تو ٹھیک ہے جی جناب، یہ تھا، یہ مجھے اچھا لگا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو سنا دیا جائے. باقی اب جناب ٹھیک ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.